ضع كل فعل من الافعال الآتية في جمل ثلاث، تو رکھ ہر فعل آنے والے افعال میں سے تین جملوں میں، بحیث یکون مرتن مرفوعا، ایک مرتبہ یہ مرفوع ہو، ایک مرتبہ منصوب ہو، ایک مرتبہ مجزوم ہو۔ یکتب، یکتب علی، لن یکتب علی، لم یکتب علی۔ یفتح بابا، لن یفتح بابا، وہ ہرگز دروازہ نہیں کھولے گا، لم یفتح بابا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ینظف البیت، وہ گھر کی صفائی کرتا ہے، لن ینظف البیت، ہرگز گھر کی صفائی نہیں کرے گا، لم ینظف البیت، اس نے گھر کی صفائی نہیں کی۔ یشتغل فی العمل، وہ کام میں مشغول ہوتا ہے، لم یشتغل فی العمل، وہ کام میں مشغول نہیں ہوا، لن یشتغل فی العمل، ہرگز کام میں مشغول نہیں ہوگا۔ یستخرج، یستخرج وہ نکالتا ہے کیا، المعدن، معدنیات نکالتا ہے۔ یستخرج جو طالب التراب، مٹی نکالتا ہے، الثیاب کپڑے نکالتا ہے، لن یستخرج وہ ہرگز کپڑے نہیں نکالے گا، اور لم یستخرج اس نے کپڑے نہیں، لم یستخرج الثیاب اس نے کپڑے نہیں نکالے۔ یتعلم، یتعلم الطالب الدرس، لن یتعلم الطالب الدرس، ہرگز سبق نہیں سیکھے گا، لم یتعلم الطالب الدرس، طالب علم نے سبق نہیں سیکھا۔ جی یہ فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع پیچھے شروع آپ نے مثالیں دیکھے نا پیچھے، فعل مضارع مرفوع ہوگا کب، جب نواسب و جوازم سے خالی ہوگا، اور منصوب ہوگا جب اس سے پہلے حرف ناصب آ جائے گا، مجزوم ہوگا جب اس سے پہلے حرف جازم آ جائے گا۔ جی بین فی العبارت الآتیۃ الکلمات المعربۃ، تو بیان کر آنے والی عبارت میں معرب کلمات، التی لا يدخلها الجزم، ایسے معرب کلمات جن پر جزم نہیں آتی، والتی لا يدخلها الجر، اور وہ معرب کلمات جن پر جر نہیں آتی۔ کون سے معرب کلمات ہیں جن پر جزم نہیں آتی؟ اور جن پر جر نہیں آتی وہ کیا ہے؟ جر فعل پر نہیں آتی، فعل کے آخر میں نہیں آتی، اور جزم اسم کے آخر میں نہیں آتی۔ معرب فعل بھی ہوتا ہے، فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے، اسم بھی معرب ہوتے ہیں، اسم کے آخر میں جزم نہیں آتی، فعل مضارع کے آخر میں جر نہیں آتی، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے۔ یجب علی الانسان یبذل کل جہد فی اعلاء شان وطنہ، لازم ہے انسان پر کہ وہ خرچ کرے کل جہد، پوری کوشش کرے، فی اعلاء شان وطنہ، اپنے وطن کی شان کی بلندی میں، واجب ہے انسان پر کہ وہ خرچ کرے، پوری کوشش کرے اپنے وطن کی شان بلند کرنے میں۔ وَيَعْمَلَ عَلَى مَا يَجْلُبُ السَّعَادَةَ لِسَاكِنِهِ، أَن يَعْمَلَ وہ کام کرے عَلَى مَا اس پر، جالب یجلب مرا جلب کرنا لینا، جو جو دے سعادت خوشبختی، لساکنیہ اس کے رہنے والوں کے لیے، اصل میں ساکنین تھا، ساکنین کو آگے مضاف کیا تو نون گر گیا۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ خرچ کرے پوری کوشش اپنے وطن کی شان کی بلندی میں، اور کام کرے وہ جو کہ دے خوشبختی اس کے رہنے والوں کو۔ وَلَن يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ، تم یتیم تماما، ہرگز مکمل نہیں ہوگا اس کے لیے، الا بِأَن يُقَدِّمَ الْمَنْفَعَةَ الْعَامَّةَ، مگر یہ کہ وہ مقدم کرے عام فائدے کو، ترجیح دے عام فائدے کو، مقدم کرے عام فائدے کو، علی المنفعۃ الخاصۃ، خاص فائدے پر، یعنی یہ اس کی مکمل نہیں ہو سکتی، لہو اس کے لیے، ذالک یہ سعادت، اس کی خوشبختی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مقدم نہ کرے، ترجیح نہ دے عام فائدے کو خاص فائدے پر۔ یاجیب فعل مضارع ہے، معرب ہے، اس پر جر نہیں آتی۔ الانسان یہ معرب ہے، اس پر جزم نہیں آتی۔ یبذل فعل مضارع ہے، معرب ہے، اس پر
جر نہیں آتی. کل مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. جوہد مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. الہی اس میں مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. شانی اس میں مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. وطن مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. ایامل ایامل فعل مضارع مورب ہے اس پر جر نہیں آتی. اور یجلب فعل مضارع مورب ہے اس پر جر نہیں آتی. السعادت اسم ہے یہ مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. ساکنی ہی ساکنین یہ ساکنین تھا اصل میں یہ مورب ہے اس پر جزم نہیں آتی. لئی یتم فعل مضارع مورب ہے. لئی یتم لہو ذالک فعل مضارع مورب ہے اس پر جر نہیں آتی. اور یقدم ای یقدم یقدم فعل مضارع مورب ہے اس پر جر نہیں آتی. المنفعت مورب ہے. علامت مورب ہے ان پر جزم نہیں آتی. المنفعت المنفعت الخاصتی علی المنفعت الخاصتی منفع اور خاصہ یہ دونوں مورب ہے ان پر بھی جزم نہیں آتی. وہ بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے یہاں پہ کیا کہ فعل کے آخر میں جر نہیں آتی. اسم کے آخر میں جزم نہیں آتی. اب اس میں پہلے ہم نے پچھلی تمرین میں ہم نے مبنی اور مورب دیکھے. جو حروف ہیں وہ سارے مبنی ہیں. ضمیریں اسماء اشارات اسماء موصولات یہ مبنی ہیں عام طور پہ جو آئے گے. اور اس طرح فعل ماضی مبنی ہے. فعل امر مبنی ہے. ان کے علاوہ باقی فعل مضارع مورب ہے. اسم ہے وہ مورب ہے. آگے تمرین فی الاعراب والی تمرین کر لیں. اس سے پیچھے تمرین فی الانشاء بلکہ آئی ہے. اذکر خمس جمل تشتمل كل واحدة منها على فائدة من فوائد نہر النیل. بیان کرو 5 جملے مشتمل ہو جن میں سے ہر ایک کسی فائدہ پر. کون سا فائدہ؟ من فوائد نہر النیل دریائے نیل کے فائدوں میں سے فائدے بیان کرے. ثم بین پھر بیان کرو ما فی الجملتین الاولیین بالکلمات المعربۃ ان میں سے پہلے 2 جملوں میں جو معرب کلمات ہیں وہ بتاؤ. وعلامات اعرابیہ اور ان کے اعراب کی علامتیں بتائیں. تو دریائے نیل کے فائدے کیا ہیں؟ یجری الماء فی النیل دریائے نیل میں پانی چلتا ہے. یکثر الماء فی النیل پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے. یزرع النیل یزرع النیل الحقول کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. اور اس سے نہریں نکلتی ہیں. تخرج الانہار من النیل دریائے نیل سے نہریں نکلتی ہیں. اور دریائے نیل سے پانی جو ہے وہ دریائے نیل کے پانی سے اس سے لوگ جانور پانی پیتے ہیں. اس سے لوگ پانی پیتے ہیں. یشرب الناس الماء من النیل اور یشرب الحیوانات من النیل. تو اب یہ یشرب جو بھی جملے ہیں ان میں جملہ فعلیہ لکھیں گے تو فعل فاعل مفعول اس میں دیکھ لیں تو یہ اس میں مورب بھی سارے استعمال ہوئے. یشتد الحر فی الصیف شدید ہوتی ہے گرمی فی الصیف گرمیوں کے موسم میں. اشتد یشتد اشتداد یشتد اصل میں کیا تھا؟ یشتدید اشتداد یشتدید اشتداد بروزن افتعال. یشتدید تھا دور پہ استدلال اور دال متحرک پہلے دال کی حرکت وضب کیا اور میں ادغام کیا. یشتد ہو گیا. الحر اس کا فاعل اس سے کہ جار جو اس کو متعلق کیا اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ کے لیے عارف الجمل الات کیا تھا سب اعراب دو آنے والے جملوں. لم یدرک علی القطار نہیں پائی علی نے گاڑی. لم یدرک ادرک یدرک و ادراک. لم یدرک پر بدل لم کسی کا باعث مطلب غائب فعل مضارع نفی خط ملب معروف ثلاثی ذاتی مزید کی اسباب فعل. علی اس کا فاعل القطار مفعول فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. حضر الطبیب الى المنزل
حاضر ہوا ڈاکٹر گھر میں. حضر فعل الطبیب فاعل المنزل جار مجرور اس کے متعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. النار مشتعلۃ فی الحطب آگ بھڑک رہی ہے فی الحطب لکڑیوں میں. النار مبتدا ہے مشتعلۃ بر وزن مفتعلۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل. ثلاثی مزید فی صحیح اسباب اختیار اس میں ہی ضمیر فاعل فی الحطب جار مجرور اس کے متعلق ہے. شبہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر النار مبتدا کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ.